السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ بھائیوں کی دعاؤں سے اور مالک کے کرم سے میں بھی بالکل فٹ ہوں۔ ریکویسٹ کو دہراتا ہوا چلوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کیا کریں۔ بہرحال اب ریگولر اپڈیٹس تو میں دے نہیں رہا ہوں، تو آج ایک بہت ضروری اپڈیٹ دے رہا ہوں آپ کو۔ اللہ کرے گا تو انشاءاللہ بہت لوگوں کا فائدہ ہوگا اس میں، اور ایجنٹسوں کی بہت ساری بددعائیں بھی ملیں گی مجھے۔ تو بہرحال آپ لوگوں کی دعائیں زیادہ ہوتی ہیں، بد دعائیں کم ہوتی ہیں، اس لیے سب کچھ اچھا ہوتا ہے۔ تو جناب اپڈیٹ یہ ہے کہ ایک ویب سائٹ ہے RACIUS، اب جو بھی اس کا مخفف بنتا ہے وہ آپ بنا لو، میری انگلش اتنی اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ RACIUS.com معذرت، مجھے زکام ہے۔ تو آپ کا پاس جو بھی کانٹریکٹ ہے، جو آپ کا جاب کانٹریکٹ ہے، اس میں کمپنی کا نام ہوتا ہے اور نف نمبر ضرور ہوتا ہے، فنانس نمبر جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے نا ہم لوگوں سے، وہ میچ نہیں ہوگا۔ اگر تو کوئی بندے کے نام پہ ہے کمپنی یا ایکٹیویٹی تو پھر ہماری طرح کا ہی اس کا فنانس نمبر ہوگا نا، 2 سے شروع ہوگا یا 3 سے شروع ہوگا۔ پر اگر کوئی کمپنی ہے تو 5 سے شروع ہوگا، 50 سے، تو آپ دیکھ لینا فنانس نمبر کون سا ہے اس کا۔ تو وہ نف نمبر آپ اس ویب سائٹ پہ جب آپ جا کے لگاؤ گے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کمپنی ایکٹیو کب سے ہے، وہ گورنمنٹ کو لین دین کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، ان ایکٹیو ہے، بلیک لسٹڈ ہے، جو بھی ہے وہ اس پہ آ جاتا ہے آلموسٹ۔ اگر اس کا کوئی ڈیٹا گورنمنٹ میں نہیں آ رہا ہے کہ جی لاسٹ ڈیٹ اپڈیٹ اس کی گورنمنٹ کے پاس جو ہے 2017 میں ہے، 19 میں ہے، 20 میں ہے، اس کا مطلب وہ بلیک لسٹڈ ہی ہوئی، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یا اگر بند بھی ہے، بلیک لسٹڈ نہیں ہے، بند ہے اور آپ کام کر رہے ہو اور ٹیکس دے رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے آپ 110% پھنسو گے۔ اب یہ جو پرابلم ہے، یہ جو فالٹ ہے، یہ پرتگال گورنمنٹ کا ہے کہ اگر ایک کمپنی بند ہو گئی ہے تو آپ اس کا ٹیکس کیسے ریسیو کر رہے ہو؟ تبھی ایسا ہونا چاہیے نا کہ بھائی کمپنی تو بند ہے پر یہ پیسے لینے سے تم انکار کرتے نہیں، جی آنے دو، ٹھیک۔ اب آپ ٹیکس شو بھی کر رہے ہو، آپ ٹیکس آن لائن جا کے چیک بھی کر رہے ہو، جی ٹیکس تو جا رہا ہے پراپر، واہ واہ کام ہی ودیا لگا پڑا ہے۔ اب آپ پھنسو گے کہاں پہ؟ جب آپ جاؤ گے فنگر کے لیے، کانٹریکٹ جیسے آپ نے ٹیبل پہ رکھا، انہوں نے تو آپ کو چپیڑے مارنی ہے کہ یہ تم کیا کانٹریکٹ لے کے آئے ہو، کمپنی 2011 سے بند پڑی ہے اور تم اس میں کام کیے جا رہے ہو۔ مطلب 110% آپ پھنسو گے اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے، جس کو کہتے ہیں کہ مطلب آپ فراڈ کر رہے ہو، آپ تھے ہی نہیں، آپ کام ہی نہیں کرتے ہو، یہ وہ۔ ایون یہاں تک کہ کوئی کمپنی ایسے چھوٹی موٹی ہوتی بھی ہے، یا آپ کے ٹاکنگ بیہیویئر سے ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ میں ہزاروں بار کہتا رہتا ہوں کہ لینگویج سیکھ لو۔ اب کوئی جرمنی میں رہ رہا ہے، کوئی فرانس میں رہ رہا ہے، کوئی اٹلی میں رہ رہا ہے، پوری یورپ میں پھیلے ہوئے ہو، ایک لفظ آپ کو اوبریگادو تک نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ کافی میں نے ایسے سین سنے، وہ پیپر دیتے ہیں، جب لے رہے ہوتے ہیں تو کوئی میکسی بول دیتا ہے فرانس والے، اور جرمنی والے کیا بولتے ہیں، بہرحال ان کا بھی کچھ ہے، مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو وہ اپنا نا لفظ بول دیتے ہیں تھینکس کو اوبریگادو کی جگہ۔ تو کافی لوگوں کا ایسے بھی کیس ریفیوز ہوتے ہیں، کافی کمپنیاں بند ہوتی ہیں۔ تو جو اب آپ باہر سے جا رہے ہو، کوشش کریں کہ لائر ساتھ لے جاؤ تاکہ آپ کو بولنا نہ پڑے، آپ اپنا بھانڈا خود نہ پھوڑو۔ دوسری بات، آپ اپنا کانٹریکٹ چیک کر لو کہ ویلڈ ہے بھی کہ نہیں ہے، کسی بند کمپنی کا نہ لے کے جانا اور پھنسو گے۔ اب اس میں سین یوں ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پرانے ٹیکس کسی بند کمپنی سے گئے ہوئے بھی ہیں، دفع کرو، پر اگر آپ کا نیا کانٹریکٹ جو ہے وہ فریش اور اچھی کمپنی پہ ہے، پھر بھی آپ بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پرانی کمپنیوں کو زیادہ تر چیک نہیں کرتے، ابھی والی کمپنی کا اسٹیٹس دیکھ کے اس حساب سے آپ کو باعزت بری کر دیتے ہیں۔ آگے چل کے آپ جا کے کہیں پھنسو یا پوچھیں تو وہ پھر 100 معاملات ہوتے ہیں، پھر کون پوچھتا ہے ایک دفعہ نکل گیا بندہ تو نکل گیا۔ تو ابھی ماشاءاللہ سب دوستوں کے پاس فنگر کی ڈیٹیں آئی ہوئی ہیں، جولائی تک سب کو ڈیٹیں ملی ہوئی ہیں، جاؤ اپنے فنگر دو، ایک آدھ لفظ زبان کے سیکھ لو۔ ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے، میری اپنی ہے، مجھے بھی اس سے فائدہ ہوگا اگر آپ وہ یوز کرو گے تو ایک آدھ لفظ بھی سیکھ لو اس سے، تاکہ آپ کو بولنے میں آسانی ہو۔ دوسرا چیک کرو، اب سینئر لڑکے کہاں پہ آ کے پھنستے ہیں،
وہ کہتے ہیں نا مہنگا روئے ایک بار سستا روئے بار بار. تو اب کافی لڑکے پوچھتے رہتے ہیں کہ یار وہ کتنے کا چل رہا ہے یہ وہ، ہم بتاتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا. جہاں سے وہ 500-700 کا کانٹریکٹ ملتا ہے وہ بسم اللہ کر کے شروع کر دیتے ہیں. اب 500-700 والے پھر ایسے ہی آپ جا کے پھنسو گے. یہ بنگالی جو ہیں وہ ایسے کرتے رہتے ہیں، ان کو نہیں فرق پڑتا، پیسہ چاہیے بس. کافی ہے، صرف بنگالیوں کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ تھوڑے زیادہ بدنام ہیں. بنگالی بھائیوں کے سے بھی میں معذرت کروں گا اس بات میں، وہ بس تھوڑے زیادہ بدنام ہیں. تو اب یہ چیز آپ کر لو، کسی سے بھی بات کرتے ہو اس ویب سائٹ پہ جاؤ، کانٹریکٹ لگاؤ، یا اس کمپنی کا نام پوچھ لو پہلے اس سے، اس کو لگاؤ، دیکھو سب ٹھیک ہے تو جی بسم اللہ، اگر نہیں تو بچو اس بات سے. آپ کے پیسے بھی جائیں گے، ٹیکس کے پیسے بھی جائیں گے، خواری الگ سے، الٹا پھنسو گے آپ الگ سے. تو ویب سائٹ کا لنک میں ڈال دیتا ہوں اس میں ڈسکرپشن میں، ٹھیک ہے، آپ جاؤ اپنے چیک کرو معاملات. باقی ای میل جو ہے وہ چل رہی ہے 21 جولائی کی آئی تھنک. تو اب جو نئے دوست آ رہے ہیں وہ اتنا ذہن بنا کے آئیں کہ اب ٹائم لگ رہا ہے کافی، ٹھیک ہے. 2 سال مطلب ابھی جن لوگوں نے جون جولائی 2000 سال پہلے 2020 میں مطلب جمع کرائے تھے پیپر، ان کو جا کے ڈیٹس مل رہی ہیں 2022 کی جون جولائی کی. تو اس کا مطلب ہے کہ 2 سال کا ذہن آپ بنا ہی لو. تو اسٹارٹنگ میں ہی آپ مت خریدو کانٹریکٹ یا مت لو کانٹریکٹ. اگر تو دیکھو آپ پرتگال میں ہو، پھر تو آپ جاب کر رہے ہو، ٹیکس جا رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. وہ ٹیکس کمپنی والے دیتے ہیں، آپ کا 11% جاتا ہے 70-80 یورو. تنخواہ بڑھ گئی ہے، میں بھی زیادہ جائیں اور آپ کا ٹیکس بھی بڑھے گا نیکسٹ منتھ سے. جو 231 تھا اب سیدھی سی بات ہے 35 سے اوپر جائے گا. تو بہرحال یہ بھی ہونا ہے. اور دوسری بات کہ 2 سال آپ کو کنفرم لگیں گے، تو کوشش کریں کہ فائل لاک کروا دیں. اگر آپ انٹرسٹڈ ہو تو فائل لاک کرا دو، سال ایک رکھ کے پھر آپ ٹیکس جمع دینا شروع کرو، 12 ٹیکس آپ کے پورے ہو ہی جائیں گے. اگر آپ لیگل ہو تو 1.5 سال رکھنے کے بعد آپ کانٹریکٹ لگاؤ گے تو بھی آپ کے 6-8 ٹیکس ہو ہی جائیں گے، فنگر تک ویلڈ ہے. تو اس سے آپ کا کافی پیسہ بچے گا. اگر 1 سال کے آپ ٹیکس کے پیسے بچا لیتے ہو تو اس کو فائدہ، آپ جتنے آپ کے کانٹریکٹس کے پیسے ہیں وہ تو آپ نے ٹیکس میں سے بچا لیا. سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ ابھی آپ کانٹریکٹ خرید تو 2 سال آپ ٹیکس دو تو 2 سال کا ٹیکس ہو جائے گا 5,000 کے قریب. پر اگر آپ 1 سال کا ٹیکس دیتے ہو، 1 سال کا آپ بچا لیتے ہو، تو کانٹریکٹس کے پیسے تو آپ کے ٹیکس میں سے ہی آ جائیں گے. تو اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سمپل اور آسان سی زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایسے کریں، یہ زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا کہ فائل لاک پہ کانسنٹریٹ کریں، وہ کروائیں. ٹیکس نمبر نہیں آ رہے ہیں، اب کوئی گڑبڑی ہو گئی ہے، چھوٹی موٹی جو کمپنیاں تھیں اب ان سے وہ ان کے ٹیکس نمبر نہیں آ رہے ہیں. تو بڑی کوئی ہائی کلاس کی جو کمپنیز ہیں صرف ان کے ہی ٹیکس نمبر آ رہے ہیں. تو اس بات کو بھی لے کے کافی لوگ پریشان ہیں، تو اس میں پریشانی کی بات نہیں، آ ہی جائیں گے. دوسری بات، آپ نے ٹیکس نمبر کا ویٹ نہیں کرنا ہے. اگر آپ فائل لاک کروا رہے ہو تو اس کی جو ریسپٹ ہوتی ہے آپ اس پہ بسم اللہ کر دیں، کوئی ایشو نہیں، کوئی قیامت نہیں آنے والی. ای میل آ ہی جاتی ہے. آپ ایک پیپر بھی اپلوڈ کرو گے نا، فنانس بھی اپلوڈ کر کے چھوڑ دو گے نا، ای میل آ ہی جاتی ہے. ای میل کا کبھی نہیں سوچو کہ ٹیکس نہیں دے رہے تو ای میل نہیں آئے گی، کانٹریکٹ نہیں ہے تو ای میل نہیں آئے گی، پیپر پورے نہیں ہیں تو ای میل نہیں آئے گی، پی سی سی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، ای میل آ ہی جاتی ہے. اس کا آپ نے ٹینشن نہیں لینا. ٹھیک ہے جی، ویڈیو بھی کافی بڑی. ویب سائٹ کو میں ڈال دیتا ہوں لنک اس میں ڈسکرپشن میں، جا کے اپنے اپنے کانٹریکٹس چیک کریں. دعا میں یاد کیجیے گا. اللہ خیر کرے. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. السلام علیکم.